اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. اور کبھی تو دیکھے جب فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں، مار رہے ہیں ان کے منہ پر اور ان کے پیٹھ پر، اور چکھو آگ کا عذاب، یہ بدلہ ہے اس کا جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا. اس سے پہلی والی آیتوں میں یہ بیان تھا کہ کفار و مشرکین مسلمانوں کے مقابلے میں آئے، اور منافقین جو تھے وہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوئے، اور مسلمانوں کا انہوں نے مذاق اڑایا. اب اللہ تبارک و تعالی ان کفار و مشرکین اور منافقین کے انجام کو بیان فرما رہا ہے کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے. ان کے موت کے وقت ہی سے ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کا عذاب شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کبھی تو دیکھے جب فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں. اس میں خطاب یا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے فرما رہا ہے کہ محبوب جب تم دیکھو کہ کفار مشرکین مر رہے ہیں تو تم ملاحظہ کرتے ہو کہ کس طریقے سے ان کی روح نکالی جاتی ہے. یا اس میں تمام غازیان بدر اور سب مسلمانوں سے خطاب ہے، اور کفار و مشرکین کی موت کی کیفیت ان کو بیان کی جا رہی ہے کہ جب ان کے اوپر موت طاری ہوتی ہے تو ان کا کیا عالم ہوتا ہے. جو فرشتے ان کی جان نکالتے ہیں، فرشتے جان نکالتے ہیں. حضرت عزرائیل علیہ السلام جان نکالتے ہیں، ان کو ملک الموت کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ 6 یا 7 معاون فرشتے ہوا کرتے ہیں. یہ جو معاون فرشتے ہوتے ہیں یہ پیروں سے، سر سے روح نکال کے سینے تک لے کے آتے ہیں معاون فرشتے. پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام سینے سے آخر تک جو ہے وہ پوری روح بعد میں یہ نکالتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب فرشتے کافروں کی روح نکالتے ہیں، یعنی سب مراد ہے، جتنے حضرت عزرائیل علیہ السلام کے ساتھ جتنے فرشتے رہتے ہیں سب مراد ہیں، معاون فرشتے. جب کوئی مرتا ہے تو اس کو آسمان میں صرف فرشتے نظر آتے ہیں. اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کو نورانی شکل و صورت میں نظر آتے ہیں، دیکھ کے خوش ہوتا ہے اپنا انجام. اور کوئی اگر کافر مشرک ہوتا ہے تو اس کو ڈراؤنی شکل میں سب نظر آتے ہیں، تو وہ دیکھ کے گھبرا جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے. اور جب انسان کے اوپر موت طاری ہوتی ہے تو انسان کے اندر اگرچہ ہوش رہتا ہے لیکن اس کے ارد گرد جو چیزیں ہوتی ہے اس سے وہ بے خبر رہتا ہے. اس کے سامنے جب فرشتے نظر آتے ہیں تو پورا دھیان اس کا فرشتوں کی طرف ہوتا ہے، اس کے ارد گرد لوگ اسے کیا کہہ رہے ہیں اسے خبر نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب تو فرشتے کو دیکھے کافروں کی جان نکالتے ہیں تو یضربون وجوہہم وادبارہم، تو مار رہے ہیں ان کے منہ پر، ان کے پیٹھ پر، ان کے پیٹھ اور ان کے منہ پر کوڑے مارتے ہیں، گرز مارتے ہیں. مارنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک کوڑا ہوتا ہے. وہ جب مارتے ہیں تو ایک تفسیر تو یہ ہے کہ وہ آگ کا ہوتا ہے، اور جب مارتے ہیں تو ایسا درد ہوتا ہے کہ دنیاوی درد سے اس کی تشبیہ نہیں دی جا سکتی، اس کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی.
یا پھر وہ عام رہتا ہے، سادہ رہتا ہے، لیکن جب مارتے ہیں تو مارتے وقت اس میں آگ پیدا ہو جاتی ہے، جیسا کہ دو پتھروں کو جب رگڑا جاتا ہے تو اس میں آگ پیدا ہوتی ہے، ویسے ہی جب وہ کوڑا کافر اور مشرک کے جسم پہ پڑتا ہے تو پڑتے وقت اس کے اندر آگ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جس سے اس کو سخت تکلیف ہوتی ہے۔ یہ موت کے وقت ہی سے اس کے اوپر عذاب کی ابتدا ہو رہی ہے۔ ایک صحابی رسول نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے ابو جہل کی پیٹھ پر ایک نشان دیکھا تھا تسمے کا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ وہی نشان ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کیا ہے کہ تو فرشتوں کو دیکھے گا کہ ان کے چہروں اور ان کے پیٹھ پہ وہ مارتے ہیں، اور جب مارتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور چکھو آگ کا عذاب۔ یہ فرشتے ان کو کہتے ہیں، چکھنے سے مراد یہاں پہ برداشت کرنا ہے۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، اور وجہ بتاتے ہیں فرشتے کیوں یہ عذاب تم کو دیا جا رہا ہے، یہ بدلہ ہے اس کا جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی جو کچھ تم نے برے اعمال کیے ان برے اعمال کا بدلہ ہے۔ کفر کیا، شرک کیا، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف دی، ایمان قبول نہیں کیا، جتنے بد اعمالیاں تم نے کی ہے یہ اس کے بدلے میں تم کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ عذاب بہت زیادہ ہو رہا ہے، زیادہ تم کو تکلیف دی جا رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے تمہارے اوپر، ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ جو تم کو عذاب دیا جا رہا ہے تمہارے بدلوں کے حساب سے تو یہ کم ہے، تم تو اور زیادہ عذاب کے مستحق ہو، یہ نہ سمجھو کہ یہ عذاب تو بہت زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ظلم کے تین معنی ہوتے ہیں، کسی کے چیز میں بغیر اس کی اجازت کے پھیر بدل کرنا، یہ ایک ظلم کا معنی ہوتا ہے، اور ظلم کا معنی ہوتا ہے کسی کی اجازت کے بغیر کوئی چیز لے لینا۔ ظلم کا ایک معنی ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ہاتھ اٹھانا، اس کو تکلیف دینا، اور ایک جگہ جس چیز کی جو جگہ ہے اس کو اس جگہ پہ نہ رکھتے ہوئے دوسری جگہ پر اس کو رکھنا، یہ بھی ظلم کے معنی آتے ہیں۔ بہت سارے ظلم کے معنی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے ظلم سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر قائم و دائم رکھے، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔